ناظرین، عامر سہیل ولاگز میں آپ کو خوش آمدید۔ آج کا ولاگ سیر و سیاحت صحت پر مثبت اثرات مرتب کرتے ہیں کے عنوان سے آج کا میرا ولاگ ہے کہ سیر و سیاحت کرنے سے ہماری صحت پر کیا اثرات مرتب ہوتے ہیں۔ اگر ویڈیو آپ کو پسند آئے تو عامر سہیل ولاگ کو سبسکرائب کریں، لائک کریں، کومنٹ کریں اور اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں۔ جی تو شروع کرتے ہیں آج کا ولاگ۔ آج کا ولاگ سیر و سیاحت کے صحت پر مثبت اثرات کے بارے میں ہے۔ تو جب بھی سیر و تفریح کے لیے تیاری کی جاتی ہے تو تمام گھر والوں کی خوشی دیکھنے کے لائق ہوتی ہے۔ ہر کسی کو گھومنا پھرنا پسند ہوتا ہے، مگر کیا آپ یہ بات جانتے ہیں کہ سیر و تفریح سے کئی صحت سے متعلق فوائد بھی حاصل ہوتے ہیں؟ تو یقیناً اس کا جواب ہاں میں ہونا چاہیے، کیونکہ ماہرین کا کہنا ہے کہ سال میں ایک بار سیاحت کے لیے نکلنا دل و دماغ پر مثبت اثرات مرتب کرتا ہے۔ مختلف جگہ کی سیر کرنا، نئے تجربات کرنا، اس سے خوف میں کمی آتی ہے، تو یہ بہت بڑا فائدہ ہے۔ مجھے منشی امیر اللہ تسلیم کا وہ شعر یاد آ رہا ہے، صبح ہوتی ہے شام ہوتی ہے یوں ہی عمر تمام ہوتی ہے۔ تو یکسانیت سے بھرے صبح و شام سے کچھ وقت کے لیے اپنے آبائی علاقے سے کہیں دور دراز کے مقامات کی سیر و سیاحت کو جانا اپنے آپ میں انرجی بوسٹر کہلاتا ہے۔ ریسرچ کے مطابق سیر و سیاحت کرنے سے آپ کے ذہنی تناؤ میں کمی آتی ہے، آپ کی بے چینی ختم ہو جائے گی، آپ کا ڈپریشن ختم ہو جائے گا۔ دو ہارمون ہوتے ہیں، ایک ہارمون کا نام ہوتا ہے ڈوپامین اور ایک ہارمون کا نام ہے سیروٹین۔ تو یہ دونوں ہارمون ہیپی ہارمونز کہلاتے ہیں۔ تو یہ سیر و سیاحت ان ہارمونز کی افزائش کو فروغ دیتی ہے، جس کی وجہ سے ہماری صحت کے اوپر بہت اچھے اثرات مرتب ہوتے ہیں۔ صرف صحت پر اچھے اثرات مرتب نہیں ہوتے، بلکہ سیر و سیاحت سے نئے علاقے، نئے انداز، نئی تہذیب، نئی طرز زندگی کو کھوجنے میں بھی، جاننے میں بھی مدد ملتی ہے۔ انسان کے اندر اہلیت کا ایک خزانہ ہوتا ہے، ہمیں اس کا اندازہ ہی نہیں ہوتا کہ ہمارے اندر کتنی اہلیت ہے اور کون کون سی صلاحیتیں ہمارے اندر پوشیدہ ہیں۔ جب بھی ہم سیر و سیاحت کے دوران مختلف حالات سے دوچار ہوتے ہیں تو پھر ہمیں اپنی صلاحیتوں کا اندازہ ہوتا ہے کہ ہم کیا کر سکتے ہیں، خود سے خود کی پہچان ہوتی ہے۔ سیر و سیاحت کے دوران صبر و تحمل، قوت برداشت اور خود اعتمادی کو فروغ ملتا ہے۔ سیر و سیاحت میں ہم صرف اور صرف حال میں محو رہتے ہیں، ماضی بھی بھول جاتے ہیں، اور جو مستقبل کی حدود و قیود ہوتی ہیں ان سے بھی ہمیں آزادی مل جاتی ہے۔ تو حال میں رہنے کا ایک بہترین موقع ہمیں ملتا ہے جب بھی ہم سیر و سیاحت پر جاتے ہیں۔ ماہر تعلیم پیٹر ڈرکر کے مطابق زندگی ایک لگاتار سیکھنے کا عمل ہے، جو رسمی طور پر بھی اور غیر رسمی طور پر بھی سیکھی جاتی ہے۔ تو رسمی طریقہ تو تعلیم تک محدود ہے، جو ہم سکولوں میں حاصل کرتے ہیں، کالجوں میں حاصل کرتے ہیں، یونیورسٹیز میں حاصل کرتے ہیں، جبکہ غیر رسمی طریقہ تعلیم ساری زندگی پر محیط ہوتا ہے، اور سیر و سیاحت غیر رسمی طریقہ تعلیم کا ایک ناقابل فراموش ذریعہ ہے۔ زمانہ قدیم سے ہی سیاحت کو نئی تہذیب، نئی جگہوں کو کھوجنے کا ایک اہم ذریعہ مانا جاتا رہا ہے۔ مشہور سیاح کولمبس، مارکو پولو، واسکو ڈے گاما اور ہیون سانگ کے نام قابل ذکر ہیں، جنہوں نے دنیا کے مختلف مقامات کو کھوجنے اور نئی تہذیب کو متعارف کرانے میں اپنی زندگی وقف کر دی تھی۔ مشہور سیاح ابن بطوطہ کے مطابق
سیر و سیاحت آپ کو اسپیچ لیس کر دے گی، یعنی خاموش کر دے گی، بعد میں آپ کو ایک سٹوری ٹیلر یعنی قصہ گو بنا دے گی۔ اپنے ملک کو ہی لیں، یہاں پر تو ہر 100 کلومیٹر یا اس سے بھی کم فاصلے پر تہذیبیں بدلتی ہیں، زبانیں بدلتی ہیں، رنگ و روپ بدلتے ہیں، پکوان کے منفرد ذائقے بدلتے ہیں۔ سیر و سیاحت کے دوران نظاروں سے متعارف ہونا ایک ناقابل فراموش تجربہ ہے۔ ہر خطہ، ہر تہذیب، ہر طرح کی رنگا رنگی کثرت میں وحدت کا جو نمونہ پیش کرتی ہے، تو اس سے دل کو بڑا سکون ملتا ہے۔ جب بھی آپ سیر و سیاحت سے واپس لوٹتے ہیں تو ایک نیا پن، ایک نئی تبدیلی آپ کو اپنے اندر محسوس ہوتی ہے۔ زندگی میں انسانیت کی بقا کے لیے ایک دوسرے کے جذبات کا خیال رکھنے اور ایک دوسرے کے قدروں کا احترام کرنے پر منحصر ہے۔ یہ جذبہ انسان کے اندر جو ہے وہ فروغ پاتا ہے۔ تو سیاحت دل کے ساتھ ساتھ دماغی کارکردگی میں بھی اضافہ کرتی ہے۔ آپ کا دماغ پہلے کے مقابلے میں فعال ہو جاتا ہے، چیزوں پر توجہ مرکوز کرنے کی صلاحیت بڑھ جاتی ہے۔ مختلف جگہوں کی سیر کرنے سے اور نئے تجربات کرنے سے خوف میں کمی آتی ہے۔ آپ دنیا کا سامنا کرنے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں۔ اس کے علاوہ تخلیقی صلاحیت میں اضافہ ہوتا ہے۔ آپ شاعر ہوں، ادیب ہوں، مصور ہوں یا فوٹوگرافر ہوں یا کوئی اور تخلیقی کام کرتے ہوں، تو قدرتی مناظر کی سیاحت آپ کے ذہن کے نئے دریچے کھول دیتی ہے اور آپ کی تخلیقی صلاحیت بہتر ہو جاتی ہے۔ نت نئے لوگوں سے ملنا، ان کی کہانیاں سننا، ان کے رہن سہن کا مشاہدہ کرنا، ان کے تجربات سے فائدہ اٹھانا، اس سے آپ کی ذہنی استعداد میں اضافہ ہوتا ہے، دنیا کو سمجھنے کا موقع ملتا ہے۔ اور نت نئے مقامات کے سفر کا مطلب ہے نت نئے لوگوں سے ملاقات کرنا، ان کے رسوم و رواج سے آگاہی اور مزے کے کھانا، اس سے بھی ہماری صحت بہتر ہوتی ہے۔ تو یقیناً اس ویڈیو کے دوران جو نظارے آپ نے دیکھے ہیں، ان سے بھی آپ محظوظ ہوئے ہوں گے اور آپ کو یہ بھی پتہ چل گیا ہوگا کہ سیر و سیاحت ہمارے لیے کتنی فائدہ مند ہوتی ہے۔